اللہ تعالیٰ نے اس مٹی بھی افضل کیتا ہے۔ اس تو معلوم ہویا نبی انسان ہوندے نے، جڑی مٹی مخلوق پیدا ہوئے وہ انسان ہوندی ہے، جڑی اگ چو پیدا ہون وہ جن ہوندے نے، جڑے نور تو پیدا ہون وہ فرشتے ہوندے نے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خاندان مبارک بھی موجود ہے۔ فرشتیاں دی اولاد نہیں ہوندی، فرشتیاں دے نوریاں دے ماں باپ نہیں ہوندے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے داماد ہی موجود نو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سسر ہی موجود نو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نواسے بھی موجود نو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نواسیاں ہی موجود نو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے بھی موجود نو، آپ دی شہزادیاں ہی موجود نو۔ اس واسطے ساری کائنات تو اعلیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو آپ سید البشر نو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے آخری انسان تک، قیامت تک جڑا آخری انسان پیدا ہوئے گا، ساری انسانیت دی آپ سردار نو، سارے بشران دے آپ سردار نو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر نو، انسان نو، اور سارے جہان دے انسانوں تو اعلیٰ، سارے کائنات دے بشران تو اعلیٰ، شروع انسان تو لے کر قیامت تک سارے انسانوں دی نمازاں کٹھیاں کیتیاں جان، وہ ساڈے نبی دی ایک رکعت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک ایک ادا محفوظ رکھی ہے، ایک ایک حرکت محفوظ رکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اداواں صدیاں گزر گئیں، سینکڑے سال گزر گئے، ہزاراں دن تے راتاں گزر گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر چیز موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسب نامہ موجود ہے۔ مثال دے طور تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے حضرت عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہاشم کے، ہاشم بیٹے عبد مناف کے، عبد مناف بیٹے قصی کے، قصی بیٹے کلاب کے، کلاب بیٹے مرہ کے، مرہ بیٹے کعب کے، کعب بیٹے لوئی کے، لوئی بیٹے غالب کے، غالب بیٹے فار کے، فار بیٹے مالک کے، مالک بیٹے نظر کے، نظر بیٹے کنانا کے، کنانا بیٹے خزیمہ کے، خزیمہ بیٹے مدرکہ کے، مدرکہ بیٹے الیاس کے، الیاس بیٹے مزر کے، مزر بیٹے نزار کے، نزار بیٹے مہد کے، مہد بیٹے عدنان کے، عدنان تو اگے بھی سلسلہ جاندہ ہے حضرت آدم علیہ السلام تک، لیکن متفقہ جو شجرہ ہے وہ حضرت آدم تک کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرموا ابا بکر و عمرہ، میرے صدیق اکبر دی عزت کرو، میرے ابو بکر دا احترام کرو، میرے ابو بکر دا حیا کرو، عمرہ میرے عمر دی فضیلت دا اقرار کرو، میرے عمر دی عزت کیتا کرو، میرے ابو بکر دی عزت کیتا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُمَا مِنْ فَاضِلِ تُرْبَتِي، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس مٹی مبارک جو پیدا کیتا ہے، جیڑی مٹی مبارک میرے وجود تو زیادہ ہو گئی سی، بچ گئی سی، اس بقیہ مٹی جو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر فاروق اعظم نے پیدا کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں مٹی پیدا کیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک میں جاندہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرموا اماتکم النخل، اپنی پھپھی دی عزت کیتا کرو۔ پوچھا گیا اللہ دے نبی ساڈی پھپھی کیڑی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھجور۔ فرمایا فإن اللہ خلقہما من فإنها خلقت من بقیت تربت آدم من طینت آدم، اللہ تعالیٰ نے کھجور دے درخت نو اس مٹی پیدا کیتا ہے جیڑی مٹی آدم علیہ السلام دے
وجود مبارک تو بچ گئی سی، ساری کائنات دے خالق اللہ، ساری کائنات دے مالک اللہ، اللہ تعالیٰ تو علاوہ نہ کوئی کہ فریاداں سندا ہے، اللہ تعالیٰ تو علاوہ نہ کوئی نفع دا مالک ہے، اللہ تعالیٰ تو علاوہ نہ کوئی نقصان دا مالک ہے، زمینہ دا مالک اللہ تعالیٰ، آسمانہ دا مالک اللہ تعالیٰ۔ لوگ بھلے پر لوگوں دے دماغ خراب نو، لوگ اللہ تعالیٰ دروازہ چھوڑ کے مخلوق نو پکار دے، لوگ اتنے پاگل ہو گئے، لوگوں نے کچو کمیاں دی باتیں شروع کر دیتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، عرش دے مالک نو بلا دیتا، فرش دے مالک نو بلا دیتا، خالق نو بلا دیتا، کائنات دے رازق نو بلا دیتا، کائنات نو پیدا کرنے والے بلا دیتا، نبیوں بھیجنے والے بلا دیتا، رسولاں دے خالق نو بلا دیتا، جن نے آسمان دے ستارے بنائے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی وحی فرماندے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے سینے مبارک تے جڑا قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن چ اللہ نے فرمایا امن خلق السماوات والارض، او کون ہے جن نے آسمان پیدا کیتا ہوئے، کون ہے جن نے زمیناں بنائی ہون، وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمان تو تواڈے واسطے پانی برسایا ہوئے، تواڈے واسطے میਂਹ دا انتظام کیتا ہوئے، کون ہے آسمان تو بارشوں دے پانی نازل کرنے والا۔ فرمایا فانبتنا بھی حدائق ذات بہجۃ، او جڑی آسمان تو پانی نازل کیتا ہے، اسی پھر درخت باغات پیدا کیتے ہیں، سر سبز باغات، خوبصورت باغ، پر رونق باغ، سر سبز باغات اسی پیدا کیتا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، فرمایا تہاڈا کام نہیں سی، اے تہاڈے وس وچ نہیں سی، اے تہاڈی طاقت وچ نہیں سی، اے تہاڈے اختیار وچ نہیں سی کہ ان تنبتوا شجرا، کہ تسی درخت پیدا کر سکدے۔ فرمایا الہ مع اللہ، اے دسو اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو علاوہ اور ہی کوئی خالق ہے؟ اللہ تعالیٰ تو علاوہ اور ہی کوئی معبود ہے جن نے آسمان پیدا کیتے ہون، جن نے زمیناں پیدا کیتی ہون، جن نے بارشاں اتاری ہون، جن نے سر سبز باغ پیدا کیتے ہون؟ فرمایا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ لوگ تجاوز کر گئے، اے لوگ حداں ٹپ گئے، اے لوگ جڑے اے سیدھے رستے تو علیحدہ ہو گئے۔ فرمایا امن جعل الارض قرارا، اور کون ہے جن نے زمین نو قرار گاہ بنا دیتا ہے، ایک جگہ ٹھہر گئی ہے، کدے اونچی ہے کدے نیوی ہے، میرے بھائیو زمین نو سکون عطا کر دیتا ہے۔ وجالا خلالہا انہارا، کون ہے جن نے زمینہ دے اندر سمندر پیدا کر دیتے ہیں، نہراں پیدا کر دیتے ہیں، دریا پیدا کر دیتے ہیں، وجالا لا رواسیا، اور جن نے زمینہ دے اندر پہاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ اتنے نے اچھے پہاڑ کہ جنہیں دی چوٹی کوئی بندہ سر نہیں کر سکتا۔ ایک پہاڑ نہیں، دو پہاڑ نہیں، پہاڑاں دا سلسلہ شروع ہو جائے ہزاراں میلاں تک جاندا ہے، ہزاراں میلاں تک۔ فرمایا وجالا بین البحرین حاجزا، کون ہے جنہیں دو دریاواں دے درمیان پردہ قائم کرتا ہے، ایک طرف میٹھا پانی جا رہا ہے، ایک طرف کھارے پانی جا رہا ہے، درمیان چ لکیر، ایک میٹھا پانی کھاری پانی شامل نہیں ہوندا، کھاری پانی میٹھے پانی شامل نہیں ہوندا۔ الہ مع اللہ، فرمایا اور ہی کوئی الہ ہے، یعنی کوئی الہ نہیں کہ جن نے زمیناں قرارگاہ بنا دیتا ہوئے، جن نے زمین دے اندر سمندر پیدا کر دیتے ہون، جن نے زمین دے اندر پہاڑ بنا دیتے ہون، جن نے زمین دے دو دریا بنا دیتے ہیں، کٹھے چل رہے ہیں، کٹھے بہ رہے ہیں، کٹھا پانی چل رہا ہے، لیکن پانی علیحدہ علیحدہ، میٹھا پانی کھاری شامل نہیں ہوندا، کھاری پانی میٹھے شامل نہیں ہوندا۔ فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون، اکثریت لوگاں دی جیڑی لا یعلمون، ان پڑھے نہ واقف ہے، اگر وہ پڑھے لکھے ہوندے انہیں پتہ ہوندا کہ آسمان دے خالق دے کام میں، آسمان دے خالق نے یہ سارا انتظام کیتا ہے، وہ دے سامنے اپنی جھوڑیاں پھیلائیے، وہ دے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاوے، وہ دے سامنے اپنی اکھاں آنسو برسائیے، وہ دے سامنے اپنی
حاجتاں دا سوال کریے، او دے سامنے اپنی مشکلات پیش کریے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ام یجیب المضطر اذا دعاؤ، کون ہے جڑے بے قراراں دی دعا قبول کردا ہے، و یکشف السوء، کون ہے جڑا مظلوماں دی تکلیفاں دور کردا ہے، بیماریاں دور کردا ہے۔ فرمایا وجعل خلفاء الارض، فرمایا یہ او اللہ تعالیٰ ہوئے جس نے زمین دے اندر دونوں خلیفہ بنا دیتا ہے، جانشین بنا دیتا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، باپ دا او دا بیٹا جانشین، او دا کوئی پتر جانشین، او دی کوئی پوترا جانشین۔ اے آدم علیہ السلام دے دور تو سلسلہ شروع ہے تے قیامت تک کروے گا۔ ایک 100 سال دا سلسلہ نہیں، 200 سال دا سلسلہ نہیں، ہزاراں صدیاں دا، ہزاراں 100 سال دا اے سلسلہ ہے۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ نو جڑے نصیحت حاصل کردے ہیں، بہت تھوڑے لوگ نو جڑے عبرت حاصل کردے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جڑا تہاڈی راہنمائی کردا ہے زمین دی خشکی دے اندھیریاں دے اندر، دریاواں دے اندھیریاں دے اندر، ادھی رات پتہ نہیں کشتی کدھر جا رہی ہے، رستے دا کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کشتی منزل مقصود تو پہنچاندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی راہنمائی کردے ہیں۔ رات دا اندھیرا ہے، کوئی پتہ نہیں کہڑے طرف جانا ہے، کس سمت ال جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رستیاں دی راہنمائی دے دیندے ہیں۔ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ، اور کون جڑا بارشاں کون ہے جڑا ہواواں بھیجدا ہے، بارش آونے تو پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی اللہ تعالیٰ ہوا بھیج دیندے ہیں، جیدی نشاندہی کر دیئے کہ بارش آ رہی ہے، رحمت والی بارش آ رہی ہے، سکون والی بارش آ رہی ہے۔ تعالی اللہ اما یشرکون، اللہ تعالیٰ انہاں چیزاں تو بلند ہے جنہاں نے شرک کر دیں، یہ چیزاں اللہ نے شرک کر دیں، اللہ انہاں چیزاں تو مبرہ ہے، اللہ پاک ہے، اللہ بلند ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، فرمایا کون ہے جن نے پہلی دفعہ پیدا کیتا ہے، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیتا ہے وہ دوبارہ ہی پیدا کر سکتا ہے، مرنے تو بعد ہی اٹھا سکتا ہے، مرنے تو بعد ہی وہ زندگی دے گا۔ ابو جال نے ایک پرانی بسیدہ ہڈی پڑی، پرانی مروڑی، وہ بورا بن گئی، پھوک مروڑی، کہنے لگے محمد یہ بھی قیامت کے اللہ اسے زندہ کرے گا؟ فرمایا ہاں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا تھا۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، فرمایا ہمارے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، اور جس نے تیری پیدائش کی ہے وہ اسے دوبارہ بھی زندہ کرے گا انشاءاللہ۔ امن یبدأ الخلق، کون ہے جن نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیتا ہے، کون ہے جن نے زمینہ پیدا کی تھی، کون ہے جن نے پہاڑ بڑھائے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اٹھائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جڑا آسمانہ تے زمینہ روزی دیندا جے؟ اللہ تعالیٰ کو روزی دینے ہے، بولو۔ جتنا مرضی بندہ چکر چلا لے، جتنا بندہ ہیرا پھیری کر لے، جیڑی اللہ نے مقدر چو روزی لکھی اس سے ود نہیں مل سکتی، اور اللہ ہی ساری مخلوق نو روزی دیندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے تشریف لے گئے، تے موسیٰ علیہ السلام نے سوچیا آج میں اپنی بیوی کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں کر کے آیا، کوئی چیز دے کے نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام دی بیوی جڑی سی حضرت صفورہ، وہ شعیب پیغمبر دی بیٹی سی، باپ بھی پیغمبر، داماد بھی پیغمبر۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے ہاتھ وچ لاٹھی ہے، یا اللہ میرے ہاتھ وچ سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر نو اس لاٹھی دا معجزہ دیتا، وہ ایسا معجزہ سی کہ موسیٰ علیہ السلام چل دے سن، وہ لاٹھی نال چل دی سی۔ موسیٰ علیہ السلام نو
پیاس لگتی سی لاٹھی زمین تے رکھ کے وہ دے سر تے ہاتھ پھیر دے سن فوارا بن جاندی سی۔ موسیٰ علیہ السلام نو اگر کھانا کھانے دی طلب ہے بھوک لگی ہے اس لاٹھی دے سر تے ہاتھ مبارک دے سن اس دے پھل لگ جاندہ سی۔ موسیٰ علیہ السلام رات دے اندھیرے میں چلتے سن وہ لاٹھی روشنی بادا انتظام کر دے سی وہ روشنی بن کے نال چل دی سی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام دا کوئی مخالف ہوندہ سی وہ لاٹھی دوڑ کے مار کے واپس آ جاندی سی۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر تیرے ہاتھ وچ کیے یا اللہ میرے ہاتھ وچ عصا ہے، فرمایا موسیٰ تیرے سامنے کیے یا اللہ میرے سامنے پتھر دی چٹان ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نو اس پتھر دی چٹان تے اے لاٹھی مارو اے عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اس پہاڑ دی چٹان تے پتھر تے ماری، پتھر پھٹیا، درمیان جو چھوٹا پتھر نکلیا۔ اللہ نے فرمایا انہیں بھی توڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی توڑا، فرمایا پھر اسے توڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے توڑا، اس پتھر میں سے تیسرا چھوٹا سا پتھر نکلا، فانشق الحجر۔ اللہ نے فرمایا اسے بھی توڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان پتھروں سے نکلنے والے تیسرے پتھر کو بھی توڑا، فانشق الحجر۔ وہ پتھر پھٹ گیا، وہ پتھر ٹوٹ گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، فاخرج منہ دودۃ، اس پتھر سے کیڑا نکلا، اس کیڑے کے منہ میں گھاس کا تنکا تھا، گھاس کی پتی تھی، وہ چبا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسمع بما تقول، موسیٰ اپنے کان اس کے قریب کرو اور سنو یہ کیا کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کان مبارک اس کیڑے کے قریب کیے، وہ کہہ رہا تھا سبحان ربی من یرانی و یسمع کلامی و تصل رزقانی یعرف مکانی اللہ یذکرنی اللہ تنسانی۔ فرمایا یہ کہہ رہا تھا سبحان ربی من یرانی، میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے، من یرانی جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس آدمی کا یہ یقین ہو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ آدمی لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا اگر اسے یقین ہو میرے رب ساتھ، میرے رب ہے، میں اٹھ رہا ہوں مجھے رب دیکھ رہا ہے، میں بیٹھ رہا ہوں مجھے رب دیکھ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی نہیں سننے والا رہے کہ رب میرے ساتھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اینما تکونو، تم جہاں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی ہو۔ کوئی غاروں کے اندر چلا گیا اللہ وہاں بھی ساتھ ہے، کوئی خلوت میں ہے اللہ وہاں بھی ساتھ ہے۔ یسمع کلامی، فرمایا جو میری آرزو سن رہا ہے، جو میری باتیں سن رہا ہے۔ سبحان ربی من یرانی، وہ اللہ پاک ہے شریکوں سے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ کیڑا کہہ رہا ہے یعرف مکانی، جو میرے ٹکانے کو جانتے، من یرانی جو مجھے دیکھ رہا ہے، یسمع کلامی جو میری باتیں سن رہا ہے، جو میری التجائیں سن رہا ہے، جو میری دعائیں سن رہا ہے، جو میری فریادیں سن رہا ہے۔ یعرف مکانی، جسے میرے ٹکانے کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے کہ پتھروں کے اندر ایک مخلوق کا حقیر سی، ایک کیڑا ہے، میں اسے بھی جانتا ہوں۔ میرا رب میری رہائش سے واقف ہے، میری مکان سے واقف ہے۔ یسر رزقانی، اللہ مجھے پتھروں کے اندر روزی دے رہا ہے۔ بتاؤ پتھر کے اندر پتھر، پھر پتھر کے اندر پتھر، اس پتھر میں سبزہ پہنچانے والا کون ہے؟ گھاس پہنچانے والا کون ہے؟ خوراک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فرمایا یصل رزقانی، اللہ نے مجھے پتھروں کے اندر میری روزی کا انتظام کیا ہے۔ یذکرنی، اللہ نے مجھے یاد رکھا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو یاد رکھتا ہے پتھروں میں۔ اللہ یذکرنی اللہ تنسانی، وہ اللہ مجھے بھولا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے تمہاری روزی کا انتظام کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ فرمایا قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کوئی دلیل لاؤ، کوئی ثبوت تو لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور سجدے کے قابل بھی ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔
یبعثون، فرمایا میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں زمینوں کے اندر آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ہے جو غیب جانتا ہو، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کی کب اٹھائے جائیں گے، کب قیامت آئے گی۔ ہزاروں سال سے لاکھوں سال سے دنیا میں قبروں میں پڑی ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کب اٹھنا ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہم نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی نجومی کے پاس گیا اس سے اپنی قسمت کے بارے سوال کیا، فرمایا لم یقبل اللہ لہ 40 یوما و یوم و لیالیا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنی دن بول لو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی جی لا تصاحب اصحاب النجوم، علی نجومیوں کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ جے ٹیوے لاندے نا اے کتاب کڈیا جی، وہ کتاب کڈ دے، اچھا جی اج کی فال نکلی ہے جی، سب فراڈ، سب جھوٹ، کوئی فال شال نہیں، کوئی چکر نہیں۔ انسان کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں، وہ دوسروں کی قسمت کو کیا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔